الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ پس وہ نور پاک رب العالمین پیدا ہوئے، مبدئ کونین ختم المرسلی پیدا ہوئے، جان عالم قبلہ اہل یقین پیدا ہوئے، شکر عزت رحمت للعالمین پیدا ہوئے۔ جہاں میں غل ہوا محبوب رب العالمین آیا، شہنشاہ دو عالم صاحب تاج و نگیں آیا۔ بتوں کی شوکت و عظمت جہاں سے کیوں نہ ہو باطل، اڑاتا پرچم توحید ختم المرسلین آیا۔ نہ تھا معلوم کوزے میں سمندر بھی سماتا ہے، محمد مصطفیٰ کو دیکھ کر سب کو یقین آیا۔ گناہ گارو خطا کارو پریشانی ہوئی زائل، تمہارے بخشوانے کو شفیع المذنبین آیا۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، محبان خاتم النبیین رحمت للعالمین، محبان اہل بیت اطہار علیہم السلام، محبان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبان اولیاء اللہ، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش کر لیں، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائے، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اس پرفتن دور میں اور اس پر آشوب دور میں اور اس دین بیزار زمانے میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے جلوس اسلام کی شوکت کا اظہار ہے۔ اب اگر آپ ساری دنیا میں بھی پھریں گے تو ہم کو اسلام کی عظمت، اسلام کا ولولہ، اسلام کا جو جوش ہے، جو جوش ہے وہ کم نظر آ رہا ہے۔ مسجد مرثیہ کہاں ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ
اوصاف حجازی نہ رہے۔ پہلے یہ حال تھا، مسلمان اذان سنتے ہی اپنی تمام چیزیں چھوڑ کر مسجد کی طرف، عورتیں مصلی بچھا کر نماز پہلے ادا کرتی تھی، اور ہم نے اپنے بچپنے میں بھی یہ حال دیکھا ہے کہ جب اذان ہوتی تو مسلمان جہاں تھا وہیں ٹھہر جاتا تھا، جو پکا سچا مسلمان تھا۔ اذان کے وقت کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں کرتے تھے، اگر لیٹے ہوئے ہیں تو بیٹھ جاتے تھے، سر پہ اوڑھ لیتے تھے عورتیں، اور بات کر رہے ہیں تو خاموش ہو جاتے تھے، کتاب پڑھ رہے ہیں تو بند کر دیتے تھے، رستہ چل رہے ہیں تو رکتے تھے۔ اب آپ نظر ڈالا کہ دیکھیے، ادھر اذان ہو رہی ہے، ادھر مسجد کی ملگی میں بھی گانے چل رہے، اور مسجد میں بیٹھے ہوئے مؤذن صاحب اذان دے رہے ہیں، امام صاحب خطیب صاحب مل کے باتاں کر لیتے بیٹھے مسجد میں خود۔ اب باہر کا تو حال چھوڑے نکو، تو کاروبار چل رہے ہیں، بیپاری ہو رہا ہے، کاروبار لوگ لگے ہوئے ہیں اپنی اپنی مصروفیت میں۔ تو اذان کا جو احترام مسلمانوں کے پاس تھا وہ بالکل ختم ہو گیا۔ اچھے اچھے عالمہ، قاریاں، مدرسے چلانے والے، اپنے آپ کو بڑے صوفی منش، کیا کیا دین کے ٹھیکیدارہ ہیں، انہوں بھی جو ہے بیٹھ کے مٹر غشیاں کرتے رہتے، فضول بات ہے۔ جبکہ پہلے لوگ قرآن بھی پڑھتے رہتے تو قرآن پاک کو بند کر کے اذان سنتے تھے۔ اب وہ ماحول ہم کو دور دور تک نظر نہیں آ رہا۔ ہوں گے بعض اللہ والے، آج بھی ایسے ہی لوگوں سے تو دنیا چل رہی ہے، آج بھی احترام کرنے والے ہیں۔ اب عوام کا تو حال یہ ہے، اذان ہو رہی ہے، گالی گلوچ، سگریٹ نوشی، گٹکے، شربتاں پی رہے ہیں، چایاں پی رہے ہیں، مٹر غشیاں۔ تو آپ سوچئے اس بارے میں نہ کوئی مفتی صاحب آواز اٹھاتے، نہ کوئی عالم صاحب آواز اٹھاتے، انہوں خود اس میں ملوث ہے۔ جبکہ آپ احادیث پڑھیں گے تو اذان سن کے جواب دینا ضروری ہے، اور اس کے اجر و ثواب بتائے گئے ہیں۔ جو اذان سن کے جواب دیتا ہے، پھر اس کے بعد جو دعا پڑھتا ہے تو اس کا اللہ بہترین اجر عطا فرماتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو مٹ رہی تھی مولانوں کو نظر نہیں آئی، سب مٹا دیے، یہ مٹا دیے، وہ مٹا دیے، رمضان کے مہینے کو کیا کر دیے، کھانے پینے کا مہینہ بنا دی قوم۔ تو مولانس نظر نہیں آ رہا، تراویاں چھوڑے ہوئے ہوٹلوں کو آباد کر رہے ہیں، کوپنا جاری کر رہے ہیں، ایک حدیث کھائے تو دوسری حدیث فری، ایک حدیث لیے تو کوپن گاڑی اڑتی، مسجدیں خالی، یہ نظر نہیں آ رہا۔ اور جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں، انہوں نے 20 رکعت تراویح کو 8 رکعت تراویح کر دیے، مسجدوں میں صلاتیں پکاری جا رہی ہے، ذکر خداوندی سے روک دیا گیا ہے، مولانس کو یہ نظر نہیں آتا۔ مولانا کو کیا نظر آتا؟ میلاد کا جلوس، وہاں ایسا ہوا، وہاں ایسا ہوا۔ اچھا، میلاد جلوس میں بھی جیسا اب بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو اذان سن کے جواب دیتے ہوں گے،
ہم کو تو ان کی مثال لینی چاہیے. اب ہم کس کی مثال وہاں نہیں لیتے. اب جلوسوں میں ایسی عمر کے بچے، اب ان کی عمر کیا ہے، ان کی سمجھ کیا ہے، ان لوگ جلوس میں کلاس شریک ہو گئے، ان کے مزاج کے مطابق انہوں کام کر رہے، اس کو ویڈیو میں لے لیتے. جو کلمہ طیبہ پڑھ کے جلوس نکال رہا، جو یا رسول اللہ کے نعرے پڑھ کے جلوس نکال رہا، جو کلمہ طیبہ کا ورد کر رہے، جو درود سلام پڑھ رہے، جو پورا انداز میں ٹوپی پہن کے ساتھ ادب کے ساتھ جو جلوس نکالے، وہ کئی کی تصویر نہیں بتائے. جو لوگ کلمہ طیبہ پڑھ رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ادب کے ساتھ جو جلوس نکالے، وہ کہاں گئے؟ جو اتنے سر کے بچے جو کچھ کر لیے. آج کل تو گھر میں تمہارا بچہ بھی تمہاری بات نہیں سن رہا تو اس کے بعد فتویٰ جاری کرو پہلے تم جال کے. تمہاری بیٹی ہم اگر ایسا جائزہ لینا شروع کریں گے نا تو پھر آپ کو ہر بات میں بولنا. اب دکان افتتاح کر رہے، پان کا ڈبہ بھی افتتاح کر رہے ہیں تو اتنی روشنی کر رہے پان کے ڈبے پہ، اتنا سجاوٹ کر رہے، تو کیا یہ فرض ہے؟ کیا چیز ہے جو اتنا سجا رہے؟ اور دکانوں پہ، مسلمان کی دکانوں میں پتلے رکھے ہوئے ہیں، مجسمے بنا رہے، جبکہ سرکار آئے مجسمے گرانے کے لیے. مجسمے گرا کے سجا رہے، کر رہے ہیں. عورتوں کے مجسمے پورے ان کی باڈی کے ساتھ بنا کے پیش کر رہے ہیں. مفتی صاحب کو یہ نظر نہیں آ رہا، مولانا صاحب کو یہ نظر نہیں آ رہا. اب میں ایسا گنانا شروع کرا، خالی تخیر پوری چیزوں پہ کی. عورتیں بے پردہ پھر رہی ہیں، بنڈیوں پہ غچوب کھا رہی ہیں، آپ کی نگاہیں وہاں نہیں جاتی. تصویر لو نا آپ. خالی وہ جلوس کی تصویر لے لیے، چند بچے اپنے انداز میں کر لیے. وہ بچے تو اپنے باپ کی بھی سننے والے نہیں ہیں، تمہاری کیا سنتے؟ با ادب لوگوں کا بات بتائی جاتی ہے. بعض اسی ماحول میں ایسے ہے کہ تم بولے تو بھی نہیں سنتے، اس قسم کے بھی شامل ہو جاتے ہیں. اور بعض وقت ہمارے جلوسوں میں ہمارا مخالف ہم کو بدنام کرنے کے بھی لیے شامل ہو جاتا. جب بھیڑ لگتی ہے تو اس میں مختلف لوگ شامل ہو جاتے ہیں. آپ کو اگر فتویٰ دینا ہے نا، پوری تحقیق کے بعد دینا، پورا وہ کر کے دینا. ہم تو یہ سمجھتے ہیں اہل سنت جماعت، ہم ہر ایک پہ اچھا گمان کرتے ہیں. جو بھی جلوس نکالا، بھی جو جلسہ کر رہا، وہ سرکار کی محبت پہ کر رہا ہے. ہم تو ہر ایک سے اچھا گمان رکھتے ہیں. اور ہمارا یہ ہے کہنا اہل سنت جماعت کا. اب ہماری درگاہوں میں دیکھو، ہر قسم کا آدمی آتا، یہاں تک کہ غیر بھی آ جاتا، مگر ہم نہیں روکتے. بے عمل آ جاتا، ہم نہیں روکتے. ہم کو سے اچھے عمل کے، اب بولنے کو بول رہا ہوں میں، بے عمل بھی آ جاتا، ہم نہیں روکتے. کیوں نہیں روکتے؟ کیونکہ اولیاء اللہ جانتے ہیں، اولیاء اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمتوں میں حصار میں لے لیا ہے، اور ان کے قریب جو جاتا ہے اس کو اللہ کی رحمت ملتی ہے. جب کسی پر ولی کی نظر پڑ جاتی ہے تو ہو سکتا ہے وہ اگر بے عمل ہے تو عمل کرنے لگ جانے. سرکار کا معاملہ تو پیغمبروں سے بھی اونچا ہے، اور اللہ نے سرکار کو کہا، یہ آیت اب بھول جاتے، جب اللہ نے خود کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اس کا ترجمہ اچھے سیدھے انداز میں یہ ہے کہ آپ کو صرف رحمت للعالمین بنایا گیا ہے. آپ صرف رحمت للعالمین ہیں. بس آپ سے جو وابستہ ہوا اس پر رحمت ملنا اس کو ضروری ہے.
اس کو رحمت ملنا ضروری ہے. خالی جلسہ یوم رحمت اللہ علیہ بھی منانے سے نہیں ہوتا. سرکار کی ذات سمجھے. اللہ کیا بول رہا؟ صرف آپ کو رحمت کے لیے پیدا کیا گیا. آپ رحمت ہی رحمت ہے. جو آپ کے قریب پہنچ گیا اس کو رحمت، جو آپ کو پکار لیا اس کو رحمت، جو آپ پر درود پڑھ لیا اس کو رحمت، جو آپ کا نام لے لیا اس پہ رحمت. سمجھ میں آئی بات؟ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سرکار رحمت للعالمین ہے. اب جلوس میں شریر آ گیا، شریف آ گیا، نیک آ گیا، بد آ گیا، برے عمل والا آ گیا، اچھے عمل والا آیا، تو جو بھی آئے گا ان کا نام لے گا تو رحمت مل جائے گی. یہ نظر پیدا کرو میرے دوست مفتی صاحب، برا مت مانو، ذرا اونچی نظر رکھو. ہاں، جو بات سرکار کو پہچاننے کی کوشش کرو، معرفت رسول حاصل کرو. خالی کتاباں پڑھ لے کے ایک ہی طرف دیکھ کے وہابیوں کی سپورٹ کرنا چھوڑو. ہاں، پھر اپنے آپ کو سنی ہے ہم بولے. سنی کبھی ایسا نہیں بولتا ہوں، سرکار کی رحمت پہ نظر رکھتا. ہاں، سرکار کی رحمت پہ نظر رکھتا. اس لیے محدث دکن نے کوئی واقعہ دکھا، میری اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں. ایک واعظ خطیب صاحب یا وہ اللہ والے تھے شاید، انہوں پہ اللہ کی جو ہے رحمت کا بیان کیے، اس کے بعد اللہ کے غضب کا بیان کیے، وہی بیان کر رہے تھے. تو پھر ان کو الہام ہوا، کیا میری رحمت اتنی ہے؟ دیکھ رہے آپ، یعنی بندوں کو اللہ کے قریب کرو، ڈرا ڈرا کے دور کیوں کر رہے ہیں؟ ایسا کرے تو ایسا ہو جائیں گا، ایسا کرے تو ویسا ہو جائے گا، ویسا کرے تو. ایک صاحب بیان کر رہے، اپنے آپ کو سنی بول رہے ہیں. ہم جو نعرہ لگاتے غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. نعرہ تو اچھا ہے، تو کیا صرف موت قبول ہے؟ تو کیا داڑھی چھوڑنا قبول نہیں ہے؟ نماز پڑھنا قبول نہیں ہے؟ تو کون نے چھوڑا داڑھی؟ آپ اور لمبی کر لو. ارے بھئی عوام کو کیوں بول رہی ہے؟ عوام جو ہے آپ اس کو محبت سے لاؤ قریب. ہمارے کو بولتے ہیں، ہم گستاخوں کو بولے تو محبت سے بولنا. گستاخوں کو محبت سے نہیں بولنا ہے، سرکار کے وہ امتی جو بے عمل ہے ان کو محبت سے بولنا ہے. ان کو تو ڈانٹ رہے ڈپٹ رہے، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا. اللہ ناراض نہیں ہوتا. میں دیتا ہوں مفتی صاحب گارنٹی، اللہ ناراض نہیں ہوتا رسول کا نام لینے سے. اللہ تو خوش ہوتا ہے کہ میرے حبیب کا نام لیا ہے اس نے. آپ کو ابھی نہیں معلوم ہے؟ آپ اولیاء اللہ کی چوکھٹوں کو حاضری دو، چومو سمجھ میں آتا. اللہ نے یہ لاکھوں کروڑوں اربوں اولیاء اللہ کو زمین کے چپے چپے میں کیوں کر دیا؟ ہاں، آپ کیا سمجھ رہے؟ ولی، آپ مومن کے مقام کو نہیں سمجھ سکتے تو ولی کے مقام کو کیا سمجھیں گے؟ سمجھے؟ مومن کے مقام کو نہیں سمجھتے، ولی کے مقام کو کیا سمجھیں گے؟ جب مومن کا نور بڑھے گا نا دوزخ کی طرف تو دوزخ بھاگنے لگیں گی. مومن کے نور کا ابھی سنیں نا آپ، مومن کے نور کی عالم ہے تو پھر ولی کا نور کیا ہوگا؟ پھر صحابی کا نور کیا ہوگا؟ پھر اہل بیت کا نور کیا ہوگا؟ پھر رسول پاک کا نور کیا ہوگا؟ ڈرا ڈرا کے لوگوں کو پہلے لوگا یہ ہے. ارے آپ سمجھانا ہے، ہم کو بول رہے ہیں گستاخوں کو سمجھاؤ. گستاخوں کو ایک ہی سزا ہے، ان کو گستاخوں کو سمجھاتے نہیں. جو گستاخی کرا انہیں نکل گیا، اور گستاخی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی. یہ یاد رکھو، اس سے ہم ڈراتے، گستاخی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی. سمجھے؟
ابھی آپ کیا سمجھے؟ سرکار جلسہ رکھ دیے، رحمت للعالمین ہے، اور گستاخوں کو بھی بلا رہے ہیں، جو بول رہے ہیں میلاد منانا شرک ہے ان کو بھی بلا رہے ہیں، جو بول رہے ہیں میلاد منانا عید ہے ان کو بھی بلا رہے ہیں۔ کیا بولے تو سمجھانا سب کو۔ یہ لوگ کے دماغ خراب ہو گئے ہیں، ان کا لے جا کے علاج کرانا۔ کہاں علاج کرانا؟ اجمیر شریف میں۔ ہاں، ان کا علاج کرانا غوث پاک کی درگاہ میں، ان کو وہاں جھکانا جب ان کا دماغ صحیح ہوتا۔ یہ ایراگڈا میں نہیں ہے ان کا علاج، ان کا علاج اجمیر کی درگاہ میں ہے۔ ہاں، ان کا علاج غوث اعظم کی چوکھٹ پہ ہے۔ ہاں، ارے گناہ گاروں پہ فیضان غوث اعظم ہے، خدا کی شان کے کیا شان غوث اعظم ہے؟ گناہ گار تو اب بخشے جائیں گے، یہ گستاخوں کو کیا ہے؟ ان کو تو ہے۔ اب رحمت للعالمین کا جلسہ رکھ کے ان کو بھی بلا رہے، ان کو بھی بلا رہے۔ اے سنو، رحمت للعالمین کا جلسہ بنا رہے، سنو میرے آقا کی رحمت بھی بتاتا ہوں میں، اور گستاخ کو کیا کرے یہ بھی بتاتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ جا رہے تھے، کتنی رحمت ہے میرے آقا کی، سب کو بخش دیے سرکار۔ جتنے بڑے دشمن تھے سب کو اعلان کر دیا، سب بخشے، یہاں تک کہ ابو سفیان کے گھر میں بھی کوئی چھپ گیا تو بخشے۔ کیا آقا کی رحمت للعالمین ہے، کیا رحمت ہے میرے آقا کی۔ حد یہ ہے کہ جب پوری ایک جلوس کا جلوس جا رہا تھا نا فتح مکہ، اب جلوس ہی تھا نا، جلوس جا رہا کعبے کو، تو پھر وہاں کا جلوس اتنا جلوس تھا، صحابہ اکرام کا اتنا جلوس جا رہا ہے، سرکار رستے میں دیکھے یہ کتیا بچوں کو جن کے پڑی ہوئی ہے، وہاں پہ چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں۔ سرکار نے اپنے ایک صحابی کو مقرر کر دیا ہے، یہاں ٹھہرے رہو جب تک کہ پورا جلوس نہ چلے جائے، نگرانی کرو، اس کو دھکا نہ لگنے پائے اس کے بچوں کو۔ یہ ہے رحمت للعالمین۔ ایک صحابی کو مقرر کر دیا سرکار، بولے پوری پبلک جب تک نہ نکلے تم یہیں ٹھہرے رہنا، جب نکل جائے کہیں اس کے اوپر ہم یہ جو فوج آ رہی ہے، یہ جو جلوس آ رہا ہے، یہ جو پبلک آ رہی ہے، کہیں کچھ کو نقصان نہ پہنچا، اس کو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کو تکلیف نہ ہو۔ سرکار نے اس کتیا کا خیال کیا، لیکن جب گستاخوں کو بولے کہ ان کو مارو، سرکار کو آگے بولے، سرکار وہ بھاگ کے ابن قتل بھاگ کے جا کے کعبے کے خلاف میں لپٹ گیا، کیا کرنا؟ سرکار بولے وہیں مارو۔ جانوروں پرندوں چرندوں کو بچانا یہ بھی رحمت للعالمین ہے، گستاخ کو مارنا یہ بھی رحمت للعالمین ہے۔ سمجھ رہے؟ اب رحمت للعالمین ہمارے کو بتانے آئی، جلسہ کر رہی۔ ارے میلاد کا کرو نا جی، میلاد کے دن رحمت للعالمین کیا ہے؟ عید میلاد ہے 12 ربیع الاول۔ ہاں، جلوس نکالتے تھے، ڈر کے نکالنے نہیں۔ اب جا رہے ہیں، انہوں بھی جا رہے ہیں، انہوں بھی جا رہے ہیں، کیا وہ تو بہت بڑا جلسہ ہے۔ بڑا جلسہ پبلک سے نہیں ہوتا، بڑا جلسہ عشق مصطفیٰ سے ہوتا ہے۔ جس کے دل میں سرکار کی محبت ہے، ان میں گھر میں بیٹھ کے درود پڑھ کے سرکار کی میلاد کا ذکر کر لیا، وہی بہت بڑا جلسہ ہے۔ پبلک جمع ہونے سے بڑا جلسہ نہیں ہوتا۔ ایک فلمی ایکٹر بھی آ گیا تو پوری پبلک جمع ہوتی تو اس کو بڑا بولیں گے، وہ جنت والا جلسہ ہے۔ جنت والا وہ جلسہ ہے جس میں سرکار کی محبت کا ذکر ہو، میلاد پاک کا جلسہ ہو، محبت رسول بیان کی جاتی ہو، ذکر مصطفیٰ ہوتا ہو، وہ کوئی بھی کرتا ہو۔ ذکر مصطفیٰ پہ بشارت ہے۔ آئے کہہ کہ مفتیاں نکل گئے، ہاں کدھر آگے؟ میں اس لیے جواب دے رہا ہوں، میرا عنوان آج تھا نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھا ہے تو وہ، لیکن مولا اب ریکارڈ اس چیز کو کرا دینا، کیونکہ بہت اب وائرل ہو رہے ہیں، یہ جلوس میں یہ ہو رہا ہے، وہ بچے ناچ رہے ہیں، وہ عراش لگا کے وہ کر رہے ہیں۔ تو مفتی صاحب یہ وائر مت کرو، آپ جا کے وہ بچوں کو روکنا تھا، آپ روکنا تھا، وہاں ٹھہر جانا تھا، آپ بھی ایک ٹیم لے کے نکلنا تھا، نکل کے بنا دیکھو بابا ایسا نہ کرو، دیکھو ویسا نہ کرو۔
اب جب ثواب سن لینا تھا بچوں کا ہم نہیں دیتے. ہاں یہ خالی 10 بائی 10 کمرے میں بیٹھ کے ویڈیو بنا لینا آسان ہے. جا کے وہاں روکنا, سن لینا جواب پھر عاشقوں کا. ہاں یہ الگ بات ہے. کہہ رہے ایک اخبار میں دے دیے, ان کی خدمت کتنی پھٹی ہوئی ہے. ایک جو ہے مرتد سے بول رہے ہیں کہ جلوس روکو, تو انہوں بھی وہی چھے. یہ صرف مرتد ہی کر سکتا میلاد کے جلوس کو روک سکتا. اس پہ یہاں بول رہا ہوں, میں ریکارڈ کرا کے بول رہا ہوں, اگر کسی کو بات کرنا ہے یہاں بیٹھتا ہوں میں جامعہ افضل گنج میں, اتوار کو آنا, میرا گھر 5 محلے میں ہے, آنا, علمی بات کرنا ہے تو علمی شوق کرو, آؤ, عشق لے کے آنا میرے پاس. خالی آج کل کے نوجوانوں کو بات لے کے نکل گئے, تو ذرا دیکھو نا باہر نکل کے راتوں میں کیسی کیسی اوباشی ہو رہی ہے. روکو نا مولانا مفتی صاحب, روکو. کیسا کیسا عورتیں کر رہے ہیں, روکو نا. آ کے ذرا میرے سے بات کیجئے, آپ تھوڑی زحمت ہوتی ہے آپ کو. آپ آئے تو ہو, میں ہماری گلی میں دوشے ملتے, رات میں بھی آئے تو دوشے کھلائے تو آپ. دوشے کھلاتے کہ سرکار کی دوستی کی بات کرتا ہوں. آتے کدھر باتاں کر رہے ہیں, کئی کو جو ہے خامخواہ کے وہ بچوں کی ہمت افزائی کرنے کے بجائے, وہ نوجوانوں کی ہمت کرنے کے بجائے, وہ ایسا ہو رہا, وہ ویسا ہو رہا, وہ ویسا ہو رہا. کچھ سنیاں بھی نکل گئے, انہوں بھی بول رہے ایسا ہم اس کو نہیں کر رہے, ہم اس کو نہیں کر رہے. ارے ہم کب بول رہے کہ تم یہ بولو بول کے, وہ بچے اپنے خود سے, کوئی عالم نہیں بولا ان کو ایسا کرو بول کے, کوئی سنی عالم نہیں بولا تم عراش لگاؤ, تم ناچو, تم ڈی جے بناؤ بجاؤ بول کے نہیں بولے. ہر سنی عالم بولا جلوس نکالو, نعرے تکبیر, نعرے رسالت لگاؤ. اگر بچے کر رہے ہیں تو فتوے دینے کی ضرورت نہیں ہے, ان کے گھر پہ جا کے سمجھانے کی ضرورت ہے. فتوے دے کے آپ جلوس کے مخالفین کو خوش مت کرو, آپ کا پتہ چلتا آپ کدھر کے. میلاد کا جلوس تو شوکت اسلامی کے لیے نکالا گیا ہے, اور یہ میں نے بول رہا ہوں, بانی جامعہ کی کتاب کھول کے دیکھ لینا. یہ میلاد کے جلسے جلوس اس لیے جاری کیے گئے تاکہ وہ شوکت اسلامی جو صحابہ کے دور میں تھی, صحابہ فوجیں لے کے جاتے تھے, ایک دبدبہ تھا. ہم کیا لے کے جائیں نا, ہم کیا جہاد کر سکتے. اب صحابہ جہاد کرتے تھے تو اسلام کا دبدبہ تھا, تو اب ہمارے پاس تو جہاد رہا نہیں, تو ہم کم سے کم سرکار کی ولادت کی خوشی بنا کے جلوس تو نکال لیں. ابھی کتنا کھلا سمجھاؤ, عقل سے کام لو. کیوں جو ہے شوکت اسلامی پہ حرف گیری کر رہے ہیں. بانی جامعہ اسلامیہ کے قدم چومو, ان کی چوکھٹ جا کے چومو, سمجھ میں آ جائیں گا کہ کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی. ہر چیز میں یہ ضرورت نہیں ہے, یہ ضرورت نہیں ہے, یہ ضرورت نہیں ہے. تو اب انہیں بول رہے ہیں کہ اسلام کی ضرورت نہیں ہے. اسلام کے دشمن کھلا چیلنج کر رہے ہیں آپ کو. اسلام کے دشمن تلواراں لے کے بول رہے ہیں ہم ایسا کر دیں گے, ویسا کر دیں گے. اسلام کے دشمن, ہاں ہم نہیں کر رہے ہیں. اب دیکھو اسلام میں بھی کیسی قوت ہے, آپ انداز رکھو. آپ لوگوں کی وہاں تک فکر نہیں گئی. آپ جو ہے جو چینل کھول کے دیکھو, جو ڈیبیٹ دیکھو, مسلمانوں کے تعلق سے ہو رہا. مسلمان ایسے, اسلام ویسا, وہ فلاں ایسا. اسلام کی بھی کیا طاقت ہے, روزانہ اسلام کی طاقت کا ذکر ہو رہا. اور تھر تھر کانپ رہے, حالانکہ مسلمان کچھ بھی نہیں کرنا نا. مسلمانوں کے پاس تو پیاز کاٹنے کی چھری بھی نہیں ہے, تلوار کہاں سے لائیں گا مسلمان. نہ مسلمانوں کے نہ ہتھیار ہے, نہ مسلمانوں کے نہ تلوار ہے. ہم تو تلوار کی بات ہی نہیں کر رہے, ہم تو بول رہے قانون سے دیو سزا. نہ ہم کسی سے لڑنا چاہ رہے ہیں, نہ کرنا چاہ رہے ہیں, مگر اتنے ڈرے ہوئے ہیں. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ہم تو نہتے ہیں, ہم تو نہتے ہیں. ہمارے کنے تو لکڑی بھی برابر نہیں ہے, مگر ڈر اتنا ہے.
وہ اصحاب نے کام کیا ہے، ڈر اتنا ہے ہر چینل پہ ہمارا ذکر ہے، ویڈیو کھولے ذکر، ہر جو ہے اینکر بول کے اسلام کی باتیں کر رہا، ان کی بٹھا کے ان کی بات اسلام میں ایسا ہے کیا، اسلام میں ویسا ہے کیا. تو اب میرے کو پتا چل گیا اسلام کتنی طاقت ہے، اسلام میں خود اتنا بڑا پاور ہے، خالی اسلام کے نام سے ڈر رہے ہیں. اور علامہ اقبال اللہ ان کی خبر میں رحمت نازل کرے، کیا پتے کی بات کہہ گئے ہیں، کیا تسلی دی ہے مومنین کو. مومن ہو کیا کہا انہوں نے، کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. یہ طاقت ہے. ہاں ہمارے پاس کنکری بھی ایٹم بم کا کام کرتی، تم کو نہیں معلوم ہے ابھی. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. تو یہ ڈر آج بھی ہے. اور ان لوگوں جو ہے گستاخوں کی تائید کر کے سنی لوگ جو سرکار کی محبت میں آ رہے ہیں ان کو دعوت عمل دینے کے بجائے وہ ایسا کر دیے، وہ ویسا کر دیے، تم دوزخ میں جائیں گے. انہوں نے جائیں گے دوزخ میں، اللہ کسی کو نہ لے جائے. اللہ اگر وہ نوجوانوں نے کچھ حرکت بھی کی ہے تو اللہ معاف کرنے والا ہے، سرکار شفاعت کرنے والا ہے. اس لیے کسی کو خاتمے تک دیکھنا، ہم کسی کو کافر نہیں بولتے. اور اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ کو بدنام کرتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو کافر بنایا، کافر بنایا. یہ بات بالکل غلط ہے. ہمارے اہل سنت کے علماء نے خصوصاً اعلیٰ حضرت نے کسی کو کافر نہیں بنایا، بلکہ کافر جو تھے ان کو بتایا انہیں کافر ہے، بنایا کسی کو. ہم کسی کو کافر نہیں کہتے. تم خود سرکار کی شان میں گستاخیاں کر کے اسلام سے خارج ہو رہے تو بتا رہے ہیں دیکھو انہیں یہ کرا، دیکھو انہیں یہ کرا دے. اور ہم معتزلی یا خارجی نہیں ہیں کہ جو یہ کہے کہ گناہگار کافر ہو جاتا ہے. ہم اہل سنت جماعت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے ماننے والے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی گناہگار کی تکفیر نہیں کرتے. گناہگار کافر نہیں ہوتا، گستاخ رسول کافر ہوتا ہے. اس لیے تم کافر تو نہیں بول رہے لوگوں کو دوزخ پہنچا رہے، یہ کرے تو دوزخ، وہ کرے تو دوزخ. تو تم کیا دوزخ کے ٹھیکیدار ہے؟ سرکار تو امت کو بول رہے کہ میں جو ہے کمر پکڑ کے تمہارے کو جو ہے نا جنت میں لے جانا چاہ رہا ہوں. سرکار تو یہ بول رہے ہیں. اور سرکار بولے کہ میری امت شرک پر مجتمع نہیں ہوں گی، میری امت میں شرک نہیں کریں گے. تم مشرک بناتے جا رہے، مشرک بناتے جا رہے. ارے آخر ہے کدھر آپ کا دماغ ہے؟ ہاں یہ خیال خام چھوڑو، سرکار کے قدموں پہ آؤ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے، گناہگاروں سے گناہگار بھی آ کے کہتے تھے سرکار کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ ہم تو جہالت کے دور میں ایسے ایسے گناہ کیے ہیں. تو سرکار نے ان کو تسلی دی، کہا کہ جہالت میں جو کرے بڑے سے بڑا گناہ اسلام لانے کے بعد سب معاف ہو جاتا ہے. اور پھر اپنے غلاموں کو، گناہگاروں کو کہا کہ کبائر گناہگار کے لیے بھی میری شفاعت ہے. بہرکیف آپ حضرات سے میرا یہ کہنا ہے کہ آپ ان جلوس میلاد کے مخالفین کی باتوں میں مت آئیے. چاہے کہ انہوں پورا قرآن بھی پڑھ دیے تو نہ کھوائیے، آپ پوری حدیث بھی پڑھ دیے تو نہیں آئے، کیونکہ ان کو نہ قرآن سمجھ میں آتی نہ حدیث سمجھ میں آتی. ان کو جو ہے نہ سرکار کا گستاخوں کی ہمدردی کرنے والے لوگ ہیں، گستاخوں کی، مرتدین کی، مشرکوں کی ہمدردی کرنے میں ان کی چاپلوسی میں لگے ہوئے ہیں. اور یہ دراصل یہ لوگ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں. اس لیے
کوئی نہ کوئی بات اہل سنت جماعت کی نکالنا اور اس میں حالانکہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اس میں خواہ کے خرابی نکالنے کی کوشش کرنا ہے، کیونکہ ہے جس کی نظر جیسی ویسا نظر آتا ہے، جو جیسا سوچتا اس کو ویسی نظر آتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے میری خواہش یہی ہے کہ آپ حضرات اب کسی میلاد کے مخالف سے محبت مت کیجیے، اس کو سمجھانے کی کوشش مت کیجیے، انہیں نہیں سمجھتا، کیونکہ جو سرکار کا گستاخ ہے اللہ اس کی عقل، اس کا دل، اس کی روح کو بند کر دیتا، اس لیے وہ دیوبند ہو جاتے۔ ہاں، اب ان کا معاملہ یہ ہے، اللہ بولا ان تحبط اعمالکم، اعمال ضبط نہیں حبط کر لیے جاتے، کوئی چیز ضبط ہے تو پھر واپس بھی آ جا سکتی، مگر حبط کر لیے تو نہیں، کیسا معلوم؟ ضبط کر لیے کوئی چیز، اب کوئی بچہ کچھ لے کے گیا، اپن لے کے چلو ضبط، چلو ہم آئے، لالو دو میرے کو دے دو بول کے اپنے قبضے میں لے لے۔ مثلاً وہ بچہ جو ہے ایک دودھ کی گلاس لے کے چلے گا، نہیں پینا، لاؤ ضبط، تو دودھ کی گلاس، دودھ تو ہے اس میں، ضبط کر لیے۔ کوئی بھی آگے بولا جان بھی انہوں بولیں دے دو، ضبط کر لے کے واپس کر سکتے۔ اگر وہ دودھ کی گلاس لے لیے، نہیں تم پینا ہی نہیں ہے، وہ کر رہے بول کے کیا ہے زمین پہ ڈال دیا اور زمین چوس لیا، اب لا کے دے سکتے ہو دودھ، وہ ہو گیا حبط، سمجھے؟ یہ ضبط نہیں کر رہا اللہ، حبط کر دے رہا بالکل۔ اب کوئی سفارش کرے گا اس کو جنت میں ڈالے گی نہیں اللہ، بالکل اس کو جو ہے بربادی کر دے گا، بے نام و نشان کر دے گا اس کے اعمال کو۔ اب کوئی سفارش اور افریش کریں گے نہیں، جب اللہ اعمال حبط کر لے گا تو کوئی بھی سفارش نہیں کریں گے۔ تو اس وقت پتا چلا کہ گستاخوں کا کوئی بھی حامی نہیں ہے، نہ ولی ہے نہ نبی ہے، گناہگار کا حامی ہے، گناہگار کا حامی ہو سکتا ہے، گستاخ کا کوئی بھی حامی نہیں۔ اللہ بولا حمایت کرنا نہیں گناہگار کی، گستاخ کی، گناہگار کی اگر حمایت کریں گے تو آپ کی سفارش سنی جائے گی۔ تو اس لیے گناہگاروں پہ انگلی مت اٹھاؤ، نہ جانے کس کی قسمت میں رحمت کا شامیانہ ہے۔ میرے گناہ پہ نہ جا، میری صورت کو نہ دیکھ، یہ ہے، میں تو اچھا نہیں، اچھوں سے نسبت مجھ، میری صورت کو نہ دیکھ، میرے گناہوں پہ نہ جا، میں تو اچھا نہیں، اچھوں سے نسبت مجھ کو۔ بس یہ آپ فارمولہ یاد رکھو، یہ گستاخوں کے قریب مت جاؤ، ان کی ہمدردیاں مت کرو، ان کو لانے کی ان کے پیچھے نماز نہ کو پڑھو، ان سے شادی بیاہ نہ کو کرو، ان سے دوستی مت کرو، ان کے کاروبار میں شرکت مت کرو، ان کو جو ہے ان کے مدرسوں کو چندے مت دیو، ان کے ساتھ میل ملاپ جھوٹ انہیں کرو، سب یہ معاملے چاہے وہ کوئی بھی ترم خانہ دو۔ سرکار سے محبت کرنے والا گناہگار بھی ہے تو اس سے ملاقات کر سکتے، گستاخ سے ملاقات نہیں کی جا سکتی، یہ ہے۔ اس لیے یہ جتنے میلاد کے مخالفین ہیں یہ گستاخوں کے ساتھ ہیں، اور ہم ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو سرکار کی بخشش کے طلبگار ہیں۔ کیا ہے ہمارے حضرت شیر لکھانا ہے، گناہگار منتظر و امیدوار، رحم کے ہیں گناہگار منتظر و امیدوار، یعنی گناہگار کو منتظر ہے گناہگار رحم کا، اللہ رحم بھی فرما دیتا ہے۔ اس لیے یہ باتیں مان لو اور ان سب کو جواب دو، خاموش نہ کو بجا سن کے انہیں کیا بول رہا تھا پیتا تو جواب دے، ہو ہم سنی ہے ہم کرتے، تم چلو آئندہ بات نہیں کرنا، چلو یہاں سے ہوا آنے دو، زیادہ باتیں کرنا، وہ بحث مباحثے مناظرے، وہ قرآن کی آیتیں سب سنا دیے ان کو، اللہ ان کو بول دیا ہے انہوں آنکھ رکھ کے بھی اندھے ہے، کان رکھ کے بھی بہرے ہے، زبان رکھ کے بھی گونگے ہے، اور جان رکھ کے بھی مردے ہیں،
تو مردوں کو کیا سنائیں گے؟ یہ ایسے مردوں کو بولا گیا، سمجھے؟ اس لیے آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، جو ہے نا ایسے مردوں کو بولے. وہ مردے کو نہیں، قبر کا مردہ تو سنتا، قبر کا مردہ سنتا، دیکھتا، آنے والوں کو پہچانتا، حدیثہ پڑھے تو معلوم ہوتا. ہاں مگر یہ جو مردہ ہے نا، ابو جہل مردہ، وہ نہیں سنتا. ہاں خبر میں جو مردہ ہے نا وہ سنتا. تو اس حساب سے ہم جب یہ معاملی مردہ سنتا تو اولیاء اللہ کیا نہیں سن سکتے؟ اس لیے ہم ان کی درگاہ میں حاضری ہو کے بولتے ہیں حضرت ہمارا یہ کام کر دو، ہمارا یہ کام کر دو، یہ کر دو. تو یہ منکرین حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں جو ہے آپ کو بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان کے بھٹکاوے میں خدا کے لیے مت آئیے، خود سنی رہیے، دوسروں کو سنی بنائیے. یہی پیغام کو عام کیجیے. کھڑے ہو جائیے، صلوات و سلام.